بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارا گفتگو کا موضوع جو ہے وہ آج قربانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی سے مراد عرف عام میں ہم ایک ایسی چیز سے لیتے ہیں، کوئی جانور یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا جائے یا اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، ہم اسے مراد قربانی لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میرا موقف یہ ہے کہ قربانی صرف وہ قربانی نہیں ہے جس کو ہم ہر سال ذی الحج کے مہینے میں ایک جانور قربان کر کے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو اسلامی سال ہے اس کے آخری مہینے میں ذی الحجہ میں مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی صورت میں قربانی کا درس دیا اور قربانی کا حکم دیا۔ لیکن آپ ایک چیز پر توجہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سال کے آغاز میں بھی ہمیں ایک قربانی کا سبق دیا۔ ایک قربانی جو ہے وہ منا کے میدان میں تھی اور ایک قربانی کربلا کے میدان میں تھی۔ دونوں قربانیوں میں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور دونوں قربانیوں میں بہت سارے فرق ہیں، لیکن بات سمجھنے کے لائق کیا ہے؟ بات سمجھنے کے لائق یہ ہے کہ جو منا والی قربانی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روایت کے مطابق مال و دولت بھی دیا، جانور بھی ذبح کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ سب سے پیاری چیز ان کا بیٹا اسماعیل ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا، اور واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھری چلنے کے وقت جنت سے ایک مینڈھا یا دمبا بھیجا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس جانور کی گردن پر چھری چل گئی۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یادگار کی صورت میں مسلمانوں کو عید الاضحیٰ عطا فرمائی، اور مسلمان آج تک اور قیامت تک ہر سال ابراہیم اور اسماعیل کی یہ یاد تازہ کرتے رہیں گے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کی خاطر کیا قربانی دی تھی۔ لیکن جو کربلا میں قربانی ہوئی، منا کی قربانی میں اور کربلا کی قربانی میں فرق یہ ہے کہ منا کی قربانی میں جب گردن پر چھری چلنے لگی تب جنت سے ایک جانور آ گیا اور جس کی گردن پر چھری چل رہی تھی اس کی جان نہیں گئی۔ لیکن کربلا کی قربانی میں جب گردن پر چھری چلی تو تب تک نہیں رکی جب تک اس نے قربان ہوتے ہوئے شخص کی جان نہیں لے لی۔ فرق یہ تھا منا کی قربانی میں کہ قربانی دینے والا اپنے قدموں پر چل کر گیا تھا اور قدموں پر چل کر واپس آیا تھا، لیکن کربلا کی قربانی میں قربانی دینے والا قدموں پر چل کر تو گیا لیکن اپنے قدموں پر واپس نہیں آ سکا، یا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر واپس آیا یا نیزے کی نوک پر واپس آیا۔ فرق یہ تھا کہ منا والا اکیلا قربانی دینے گیا تھا، لیکن کربلا میں 72 قربانی دینے گئے تھے۔ فرق یہ تھا کہ منا میں صرف ایک بیٹے کی قربانی ہو رہی تھی، لیکن کربلا میں میرے کریم کے پورے خاندان کو قربان کیا جا رہا تھا، وہ خواہ 6 ماہ کا علی اصغر ہو
یا 18 سال کا جوان علی اکبر ہو یا کوئی بھی ہو، میرے کریم کے تمام خاندان کو قربان کیا گیا۔ فرق یہ تھا کہ منا والے کی ماں کو یہ خبر تھی کہ میرا بیٹا بادشاہ کی دعوت پر جا رہا ہے، اور شام کو بیٹا اس کے پاس واپس آ گیا۔ لیکن کربلا کی منظر میں ماں کو پتا تھا میرا بیٹا میدان میں جا رہا ہے اور زندہ واپس نہیں آئے گا، شہید ہو کر واپس لوٹے گا، کٹ کر واپس لوٹے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر واپس لوٹے گا۔ فرق یہ تھا کہ منا والی قربانی میں منا والے کی ماں پردے میں بیٹھی تھی، اپنے گھر میں بیٹھی تھی، چار دیواری میں بیٹھی تھی، سکون سے بیٹھی تھی۔ لیکن کربلا میں قربانی دینے والوں کی ماؤں کے خیمے جلائے گئے۔ میں اسے آگے نہیں بیان کر سکتا۔ اب یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ اللہ تعالیٰ نے منا کی قربانی کو اتنا پسند فرمایا کہ مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے عید الاضحیٰ عطا فرما دی تاکہ وہ اس یاد کو تازہ رکھ سکیں، وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ لیکن ہمارے آگے سوال یہ ہے کہ ہم نے کربلا کی قربانی سے کیا سبق حاصل کیا؟ جب مسلمان کا سال اتنی عظیم اور اتنی بڑی قربانی سے شروع ہو رہا ہے اور مسلمان کے سال کا اختتام بھی قربانی پر ہو رہا ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مسلمان کا سارا سال قربانی ہے۔ مسلمان کے لیے قربانی کسی ایک لمحے کی نہیں ہے، کسی ایک دن کی نہیں ہے، کسی ایک مہینے کی نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے قربانی ہر لمحے کی قربانی۔ یہ قربانی کس طرح دی جا سکتی ہے؟ کربلا کی قربانی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اور مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان سے کون سی قربانی مانگی ہے؟ ان تمام باتوں پر گفتگو اگلی نشست میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔